بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا، اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی، اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ساتھ ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس میں تھا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی نے کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار ثقفی نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوجی تھے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنائے گا۔ آئیے اسی فہرست میں کچھ بڑے لعینوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار ثقفی کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار ثقفی کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے عریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ کربلا کی جنگ میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار ثقفی کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار ثقفی کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر جس کا نام کیسان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔
ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز ورق اور ننگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ اس کے بیٹے حفص کا بھی سر تن سے جدا کر دو۔ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر بن سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین ابن علی کی انگلی کے ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے ان دونوں کے سر حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا، جو بھی مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور چڑھایا اور کوفہ جا کر ابن زیاد کے دربار میں خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی بن یزید کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں سے کہنا کہ مجھے خولی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے۔ کوتوال نے اپنی فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاشی لی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر پر ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہیں پر موجود تھی، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور وہ خولی سے ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو اس کی بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے، اور منہ سے کہنے لگی کہ خولی گھر پر نہیں، خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا ہے۔ جب اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ہی مختار ثقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار ثقفی نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔
سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کیا اور اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کربلا میں فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہوئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو اس نے شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو ماتحت لانے کے لیے مشہور ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں عقن نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار سقفی نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ مختار سقفی وہ شخص تھا جس نے قسم کھائی تھی جب تک واقعہ کربلا میں ملوث سب گنہگاروں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس نے اسی مسجد میں ایک قطار میں رکھا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامعہ ترمذی 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی فرماتے ہیں، جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔
حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2-3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ اب بات کرتے ہیں حکیم بن طفیل طائی کے بارے میں۔ حکیم بن طفیل طائی کے حضرت عباس علمدار، اس نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا تم مختار سقفی سے حکیم کی سفارش کرنا کہ وہ اسے قتل نہ کرے۔ مختار سقفی عدی بن حاتم کے ساتھ بہت عزت سے پیش آیا۔ مختار نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ عدی بن حاتم نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے، تو مختار سقفی نے کہا اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی بن حاتم حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا اور اس سے کہا گیا تم نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتارے تھے، ہم بھی آج تیرے لباس کو اتاریں گے۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا اور کہا کہ تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے، ہم بھی تجھے تیر ماریں گے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو وہیں قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گئے، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت ہی بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور وہ یقیناً اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں عبرتناک موت مرے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے دنیا میں سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ اس عذاب سے خود یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں بھی پاک اہل بیت کی نوکری مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے
اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔